لارڈ صاحب، اس سے پہلے کہ میں قومی سطح پر آ جاؤں، بین الاقوامی سطح کی ایک دو ایشوز اور ڈسکس کر لیتے ہیں. کشمیر کی ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. آپ نے کہا کہ آپ کشمیر ایشو کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس حوالے سے آپ آواز بھی اٹھاتے رہے. پاکستان ابھی سوچ رہے ہیں ہندوستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا سٹیٹس دینے پر. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ڈسکشن کیا ہے کابینہ میں، ابھی ہوا نہیں ہے. ان کے جیالے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے درباری بیٹھے ہیں، وہ تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوگا. میں اس کے خلاف ہوں. آپ اس کے خلاف ہیں؟ میں بالکل خلاف ہوں. اس لیے خلاف ہوں کیونکہ موسٹ فیوریٹ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ ایکوالٹی کے بیسس پہ کام ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کی کوئی کامن چیزیں ہوتی ہیں. فیوریٹ سٹیٹ یعنی اگر ہمارے لیے فرانس ہے، ہو سکتا ہے فرانس کے لیے جرمنی ہو سکتا ہے. ان کی اکانومی جو ہے وہ ایکول بیسس پہ ہے، وہ ان کی پالیسیز ایک ایکول بیسس پہ ہے، ان کا مذہب ایک بیسس پہ ہے، ان کا کلچر ایک بیسس پہ ہے. پاکستان کا ایک تو یہ برابر نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ بڑا پاورفل ہے اور یہ جان بوجھ کے پاکستان سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ موسٹ فیوریٹ سٹیٹ، اور یہ ان کا اپنی سوچ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ریسپریکیٹ کریں جو ہندوستان نے کچھ عرصہ. اچھا، یہ جو موسٹ فیوریٹ نیشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا، کلچر کی، ثقافت کی، کوالٹی کی، موسٹ فیوریٹ نیشن کا کلچر سے، ثقافت سے، برابری کی سطح پر ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. موسٹ فیوریٹ نیشن صرف ٹریڈ اور کامرس کی حد تک ایک اصطلاح ہے جس کا استعمال ہوتا ہے انڈر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO. یعنی کہ ہم ان سے تجارت کریں گے، تجارت کی حد تک یہ موسٹ فیوریٹ نیشن ہے. وہ تجارت کے لیے موسٹ فیوریٹ بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں، آپ کو اعتراض کیا ہے؟ میں اعتراض آپ کا سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے ہندوستان کو MFN قرار دینا، یا پھر کشمیر کاز پہ ضرب آئے گی؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان کے حق میں نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کی اکانومی پاکستان کی اکانومی سے مچ سٹرونگر ہے. ان کی جو بزنس ہے وہ یہاں پہ بزنسز کو ٹیک اوور کر رہے ہیں برطانیہ اور یورپ کے اندر. پاکستان کی اکانومی تو اتنی کمزور ہے، وہ تو پاکستان کے بزنس مین کی اور ان کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر چاہ جائیں گے اور اس طریقے سے پاکستان کے اوپر انفلوئنس بڑھا لیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی وزارت ہے ٹریڈ اور کامرس کے حوالے سے، ان کا بھی ایک اوپینین ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان پہ کسی طرح سے ڈومینیٹ کر جائے گا، تو پاکستان میں بھی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا، ہمارے پروڈکٹس ایکسپورٹ ہوں گے. ہندوستان ایک اتنی بڑی منڈی ہے کہ وہاں پر ہمارے پروڈکٹس جائیں گے تو ہمارے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، فائدہ تو میوچل ہے نا. اگر مجھے آپ یہ بتا کے دیں کہ جب ہندوستان نے پاکستان کو موسٹ فیوریٹ سٹیٹ 1996 میں اس وقت ٹریڈ کون سی امپلیمنٹیشن اس وجہ سے نہیں ہوئی سر لارڈ صاحب، امپلیمنٹیشن اس وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ پاکستان نے نہیں قرار دیا تھا. لیکن اگر پاکستان بھی اب قرار دے دیتا ہے تو پھر امپلیمنٹیشن ہو جائے گی نا اس کی. صحیح. لیکن جب ہندوستان کی اکانومی اتنی وسیع ہے، دیکھیں اگر آپ یہ تو ایسے ہی کمپیئر کریں، وہ زیادہ بڑی منڈی ہے، ہمارا زیادہ فائدہ نہیں ہے. اتنی بڑی منڈی کو ہم ایکسپلائٹ کریں گے. اگر آپ جا کے گریک سے پوچھیں نا کہ ان کی جو اس منڈی میں ان کا کیا نقصان ہوا ہے، اگر آپ جا کے ناروے کیوں نہیں، ہماری عوام کا شاید کوئی بھلا ہی ہو جائے. ویسے تو پاکستان میں اتنی مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے، اگر ہندوستان سستی کموڈیٹیز بھیجتا ہے پاکستان میں تو عوام کو شاید ریلیف مل جائے گا. عوام کو یہ بھی ہوگا کہ پھر جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور پھر جو ہندوستان کی کمپنیز ہیں وہ آپ کی کمپنیز کو خریدنا شروع کر دیں گی. جب آپ کی کمپنیز کو، پاکستان کی کمپنیز کو خریدنا، آئی ایم شیور کہ ہماری وزارت کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان ہوگا. ہم کوئی کسی قسم کی اکنامک انویژن نہیں ہونے لگی ہے، صرف بین الاقوامی سطح پر ایک دوسرے سے تجارت کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بالکل کریں، جو کہ ادھر برطانیہ بھی کرتا ہے، اور فرانس اور جرمنی جو ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن رہ چکے ہیں ماضی میں، وہ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ تجارت نہ کریں، وہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کرنی چاہیے. لیکن جب ہندوستان آپ کے بارڈرز کے اندر جو ہے آج بھی بدماشی مچائے ہوئے، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہو یا وہ وزیرستان کے اندر ہو، وہاں پہ وہ لوگوں کو افغانستان سے ٹرین کر کے آپ کی ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. میں سمجھ گیا، فیکٹس ہیں. وہ 26/11 کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے پارلیمنٹ پہ حملے کی بات کرتے ہیں. یہ پرابلمز دونوں سائڈ پر ہیں. لیکن یہ تو آج کر رہے ہیں، دونوں سائڈ پر یہ پرابلم ہے. کشمیر پہ آ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ کشمیر ایشو سالو نہیں ہوئے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے ہیں تو کشمیر ایشو سالو ہو جائے گا؟ اگر اس طرح سے سالو ہونا ہوتا، 64 سال سے ہم ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں، اب تک ہونا چکا ہوتا. نہیں، پاکستان یہ تو کیونکہ پاکستان کی کمزوری ہے نا، پاکستان میں ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں. ٹریڈ ہم 64 سال سے نہیں کر رہے ہندوستان کے ساتھ. کشمیر ایشو وہیں پہ کھڑا ہے. میں نے ٹریڈ کا یہ نہیں کہا کہ ٹریڈ نہ کریں، میں نے کہا ٹریڈ کریں لیکن ایکول بیسس پہ. جب ہندوستان پاکستان کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، پاکستان کے اندر انٹرفیئر، اس کو سر چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. مجھے کشمیر پہ بتائیں کہ کشمیر
کشمیر کا تجارت سے کیا تعلق ہے؟ کس طرح سے کشمیر کوسٹ کو ضرب آتی ہے آپ کے خیال میں؟ ہر چیز وہ چیز جس میں پاکستان کو انڈرمائن کیا جائے گا، ہر وہ چیز جس میں پاکستان کو ڈیمونائز کیا جائے گا، وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں رکاوٹ۔ اچھا، مجھے لارڈ صاحب ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ کشمیر ایشو کے اوپر ہم تجارت کو بہت بڑا ایک بنا لیتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، کشمیر کوسٹ کو ضرب لگے گی۔ کیا ہم بین الاقوامی سطح پر اور کیا آپ اپنی سطح پر یہاں پر برطانیہ میں کشمیر کوسٹ کو جس طرح سے پروموٹ کرنا چاہیے اس طرح سے کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں ہو رہا، یہ بدقسمتی ہے ہماری، اس لیے مطلب کہ تجارت کے علاوہ اور 100 طریقے ہیں کشمیر کوسٹ کو پروموٹ کرنے کے، اس کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرنے کے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو احساس دلانے کے کہ this is how this issue should be resolved and this is a very important issue for the Pakistanis as well as the Kashmiris، لیکن ہم وہ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں یہاں پہ برطانیہ میں؟ برطانیہ میں جو کچھ ہم سے ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے تو 2 پروگرامز پاکستان میں بھی کیے ہیں اس حوالے سے، لیکن ہماری حکومت سنتی نہیں ہے۔ میں نے ہماری فورن منسٹر ہینا ربانی خیر صاحبہ کو انوائٹ کیا تھا اس شو میں، وہ آئی نہیں ہے۔ جوناگڑھ کو ہم کوٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ بیرسٹر صاحب آپ سمجھ نہیں رہے، it's very unfortunate۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک اور ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر الطاف حسین کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے براہ راست آپ کے اوپر حملہ کرا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا، اس ملک میں وہ گنز اور کلیشنکوف تو لے نہیں سکتے، بم نہیں رکھ سکتے۔ ڈاکٹر عمران فاروق بھی اسی ملک میں قتل ہوئے۔ اس کو ڈاکٹر عمران فاروق کو چاقو سے مارا گیا، گن سے نہیں مارا گیا۔